سے کہا موسیٰ اگر تیری امت زمین کا رزق کھانا چاہتی ہے تو انہیں کہے ایک کام کریں. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنین. اللہ کہتے ہیں موسیٰ جو تیرا شہر ہے اور اس کے جو بڑا دروازہ ہے اپنی امت سے کہہ اس دروازے میں داخل ہوں لیکن داخل ہونے سے پہلے ایک سجدہ اس دروازے پہ کریں. واہ 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 واہ. سر سجدے میں رکھیں. وقولوا اور زبان سے کہیں حطہ حطہ حطہ. میں گناہ بھی معاف کر دوں گا خطائیں بھی بخش دوں گا محسنین کو زیادہ دوں گا. ایک سجدہ دروازے پہ کریں اور کہیں حطہ. میں جنگل میں تو نہیں کھڑا یار ذمہ دار لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں. چلو میرے ساتھ میں تمہیں نجف لے کے چلوں. اگر وہاں دلیل مل جائے تو پھر مجھے دعائیں دے دینا. کہاں موسیٰ کا زمانہ کہاں آپ کے مولا علی کا زمانہ. اللہ موسیٰ کی امت سے کہہ رہے کہو حطہ 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 اور آج نجف علی کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحطہ. اے گناہ معاف کرنے والا علی. وہ ہاتھ ضرور اٹھائے جس کے دل میں نجف کا شاہ ہے. جو نہیں اٹھا سکا میں اسے سمجھا ہی نہیں سکا. ہائے ہائے ہائے. اے گناہوں کی بخشش کا دروازہ یا علی. ہمارا سلام ہو. یعنی موسیٰ کے زمانے میں بھی معافی علی کی وجہ سے ملی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آپ کو سبحان اللہ. یار اب تو کتاب تو بہت بڑی ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا. مومنین کے گھروں میں مل بھی جاتی ہے. الدمہ تو ثاقبہ. نہ ملے تو آپ جب لاہور جائیں گے بی بی کا سلام کرنے تو وہیں سے بھی مل جائے گی. اس نے لکھا ہے کہ کوفہ کے منبر پر علی تشریف فرما تھے. ایک بندہ علی کے سامنے آیا وہ کانپ رہا ہے. اس کا نام ہے صفوان اقحل. علی اسے کہتے ہیں تو محب ہے میرا شیعہ ہے میرا ماننے والا ہے کیوں کانپ رہا ہے. اس نے کہا مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. بس گناہ کا نام آیا علی جلال میں آ گئے. اور میں شرم نہیں آتی مجھ سے محبت کر کے بھی پھر گناہوں کی طرف جاتے ہو. شرم کیا کرو. خیر ڈانٹ ڈپٹ کے علی فرماتے پھر میرے پاس کیوں آیا ہے. اس نے کہا یا علی قیامت کے دن تو اللہ نے اسی گناہ کی سزا مجھے دینی ہے. فرمایا دینی ہے تو مولا وہاں تو پوری خدائی ہوگی تو مجھے زیادہ شرمندگی ہوگی. یہاں تو صرف کوفے والے ہیں. یا علی مہربانی بھائی. یا علی تو بھی تو اللہ کا ولی اعظم ہے. اس گناہ کی سزا آپ مجھے اسی دنیا میں دے دیں تاکہ میں معاشر کی شرمندگی سے بچوں. علی فرماتے تیرے گناہ کی 3 سزائیں بنتی ہیں. تینوں میں سے ایک دینی ہے. یا تجھے قتل کر دوں یا تجھے جلا دوں یا تیرے اوپر دیوار گرا دوں اور تو زمین میں دھنس جائے. اس نے کہا یا علی تیرے حسنین سلامت رہیں. جو مرضی سزا دے اپنی تلوار سے مجھے قتل نہ کرو. ہائے ہائے. علی فرماتے وہ کیوں. کہتے سرکار جس پہ تیری زلفکار چل جائے اس پہ جنت حرام. کیا لوگ ملے ہیں یار قسم سے. آباد و شاد رہو حیدری. سلام سلام سرکار نوکری کر یا علی. تو علی فرماتے پھر کیا کریں. کہتے جی مولا مجھے جلا دو. سرکار فرماتے پھر پل آئیں تجھے جلائیں گے. یہ حکومت علی کا ہے کہ وہاں علی کی حکومت میں مجرم یا ملزم حوالات میں نہیں رکھے جاتے تھے خود آ جاتے تھے. انہیں پتہ ہے کہ علی انصاف کرے گا. خوش ہو جاؤ یار. امیر المومنین حضرت عمار یاسر سے کہا عمار جو کوفہ کے اور نجف کے گرد نواح میں بستی ہیں چھوٹی چھوٹی یہاں اعلان کرا کہ کل علی کوفہ کے فلاں میدان میں اپنے ایک مومن محب کو گناہ کی سزا دینے لگا ہے. کل جس نے دیکھنا ہے وہ پہنچے. رش رش. علی کے چاہنے والے ابھی بھی تھوڑے ہیں تو اس وقت بالکل ہی تھوڑے تھے. باقی علی کے چاہنے والے تھوڑے تھے باقی تماشائی. دیکھتے ہیں کیسے سزا دیتا ہے کون سی سزا دیتا ہے. 100 گٹھڑی منگوائی میرے مولا نے سرکنڈے کی کانے کی. گٹھڑیاں پڑی ہیں بندے بندے. صفوان اقحل بھی آ گیا. اس نے کہا السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین. مولا میرا سلام. علی فرماتے میرا بھی سلام. آ گیا تم. جی بادشاہ. تو جاؤ ان کانوں کے درمیان میں بیٹھ. آگ لگا جل.
اتنی ساری بات ہے. یہ لفظ میں چونکہ لفظ یہ جو ابھی میں کہنے لگا ہوں یہ کہنے سے تعلق نہیں رکھتا, یہ دیکھنے سے ہے. اور میں بولوں گا نہیں, آپ نے سننا نہیں, دیکھنا ہے. کہتے بادشاہ وہ تو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں, اگر اجازت دو تو ایک میں نے کام کرنا ہے. علی فرماتے کر لے. آیا علی کے قدموں کے قریب, شہنشاہ کے نالین پہ یوں ہاتھ رکھے, خدا کی قسم میں خرید لیا ہے یار آپ نے, میں دل سے آپ کو دعائیں دے رہا ہوں, قسم سے دعائیں دے رہا ہوں. گیا کانوں کے درمیان میں بیٹھا, آگ اس وقت جو بھی تیلی ماچس تھی جلائی, کانا سلنے میں کوئی ٹائم لگتا ہے جناب؟ تڑ 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 آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے جا لگے. لوگوں نے کان پکڑ کر آنکھیں بند کر کے تسبیح پڑھنی شروع کر دی. تسبیح پڑھ رہے ہیں اللمان الحفیظ اللمان الحفیظ اللمان الحفیظ اللمان الحفیظ کی تسبیح گونج رہی ہیں. مجھے غازی عباس کے علم کی قسم, آگ ٹھنڈی ہوتی 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 جیسے شعلے ٹھنڈے ہوئے, ہکی بکی دنیا رہ گئی, اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی. ایک بندہ مجمع, ہاتھ نیچے نہ کرنا, آپ کو روزہ ہوگا تکلیف دے رہا ہوں, ہاتھ نیچے نہ کرنا, ایک سیکنڈ. ایک بندہ مجمع چیر کے آیا, کہتے ہیں یا علی وہ تو جلا ہی نہیں, کیا فائدہ سزا دینے کا, اٹھا چلال قیام میں حسن کا بابا, اس کے منہ پہ تماچا مار کے علی کہتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, میرا کام تھا سزا دینا, آگے میرے مومن کو آگ نہیں جلاتی, علی کیا کرے. پھیپڑا اچھا بولے جیسا پھیپڑا ٹھیک ہے, حیدری. کیا رنگ لگ گیا ہے میرے بادشاہ کی بات میں. حیدری حیدری, آپ آدھو شاد رہو, امام زمانہ کے سائے میں رہو. منت کر رہا ہوں 70-73 کے لوگوں کی, کوٹ مومن کے عزاداروں کی, جہاں جہاں سے بھی آپ تشریف لائیں, منت کر کے جا رہا ہوں. یہ ویڈیو بن رہی ہے, قسم سے یہ تو چلو گھس بھی جائے گی, ٹوٹ بھی جائے گی, لیکن جو فرشتے بنا رہے ہیں وہ تو 12ویں کو پیش کریں گے کہ واقعی اس نے ہاتھ باندھ باندھ کر آپ کے دادا کی ولایت پہنچائی ہے. یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, میں یہ کہہ نہیں رہا کہ گناہ کرنا چاہیے, اگر بندہ سرکش ہو بھی جائے, کائنات کے گناہ اگر کر کے میں اور آپ مر جائیں, اتنے ہمارے گناہ نہیں جتنا وہ رحمان ہے. اتنے ہمارے گناہ نہیں جتنا وہ رحیم ہے. ہمارے گناہ تل سکتے ہیں, اللہ کا رحم اور کرم تل نہیں سکتا, تو اس کا رحیم زیادہ ہے, سارے معاف کر دے گا. منت کر کے جعفر جا رہا ہے, بس ایک علی کو چھوڑ کے نہ مر رہی. داد تھوڑی ہو گئی ہے, تھوڑی ہو گئی ہے, جہاں پہ تھے وہاں پہ اب نہیں آئے. نا 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 اب کیا پیدا میرا بچہ, بس ایک علی کو چھوڑ کے نہیں مرنا. کیوں؟ چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے, اس نے اعلان کیا ہے میں کتے کو جنت دوں گا, علی کے دشمن کو جنت. بادشاہ وہ نہیں دیتا, ہم کیا کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. الہی آمین. حیدری, ساری زمین کا مالک علی ہے, اور پانی کا مالک سرکار مصطفیٰ ہے. حسین کے نانے کا لقب ہے ابو طاہر, پانی کا مالک. علی ہے مٹی کا مالک, سرکار ہے پانی کا مالک. اکیلا پانی کچھ بھی نہیں بنا سکتا. سر پانی سے ڈر لگتا ہے نا, زیادہ بارش آ جائے تو تلاوت شروع کر دیتے ہیں, اذانیں شروع کر دیتے ہیں. طوفان کوئی آ جائے, کوئی سیلاب آ جائے تو قرآن پڑھتے ہیں, جو بھی کسی کا طریقہ کار ہے. یعنی پانی میں جلال ہے, اس سے ڈر لگتا ہے. پانی اکیلا کچھ بھی نہیں بناتا. ہاں کچھ بنانا ہے تو پانی لو, مٹی لو, پھر انہیں گوندھو, پھر جو مرضی بناؤ. یعنی جب تک مصطفیٰ کی ملکیت میں علی کی ملکیت شامل نہ ہو تو ایک طوطے کی شکل بھی نہیں بنا سکتا. اسی طرح جب تک محمد رسول اللہ کے ساتھ
علی کی محبت نہ ہو اللہ بھی کوئی چیز قبول نہیں کرے۔ سبحان اللہ۔ حیدری آؤ، اب آپ تھک گئے ہیں، میں بھی آپ کے قریب آ گیا ہوں۔ جملہ مصاحب کی بھی پڑھنا ظاہر ہے، تابوت کی برآمدگی بھی ہے، پرساداری بھی ہوگی تھوڑی، بس صرف برآمدگی ہے تو پھر ظاہر افطاری کے 5-2-6 منٹ پہلے ممبر چھوڑنا پڑے گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے جی۔ ساری زمین کا مالک علی، آسمانوں کا مالک، پانی کا مالک نبی، چونکہ آسمان سے پانی آتا ہے، سورۃ قاف میں اللہ کہہ رہا ہے، تو آسمانوں کا مالک سرکار مصطفیٰ ہے، زمین کا مالک علی مرتضیٰ ہے۔ داد اب بند، اب میرا آدھے گھنٹے میں پیٹ نہیں بھرا تو اگلے 10-12 منٹ میں کتنی داد لے لوں گا؟ اب صرف سنتے بھی جائیں تو میں آپ سے راضی کھڑا ہوں۔ میں نے ہمیشہ آسمان والوں کو زمین والوں سے مانگتے دیکھا ہے۔ واہ 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 واہ، کبھی روٹیاں مانگنے آ جاتے ہیں یار، چپ کر گئے ہو یار۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرشتے علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہمیں روٹی دو۔ اور جو مانگ رہے ہیں ان کے نام بتاؤں آپ کو؟ داد نہ دینا، چونکہ داد جتنی ہوگی تھوڑی ہوگی۔ ان میں پہلا حضرت جبریل، حضرت میکائیل، یہ خود رزق بانٹتا ہے۔ یار چپ ہی کر گئے، خدا اٹھا نہیں گئے، پتہ نہیں۔ میکائیل مانگ رہا ہے روٹی علی سے، جبریل مانگ رہا ہے روٹی علی سے، اسرافیل مانگ رہے روٹی علی سے۔ جب ان فرشتوں کے ہم نام لیتے ہیں بادشاہ تو نام کیسے لیتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ جو علی سے مانگتے ہیں وہ علیہ السلام ہے، علی کیا ہوگا؟ جیو ہاتھ اونچے، حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہاتھ ابھی تک اٹھے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو جعفر کھول ہی نہیں سکتا ہے۔ قبر میں جا کے علی کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا کہ مولا 70 والوں نے حد کی تھی آپ کے فضائل سن کر، بڑے خوش ہوئے تھے آپ کے موالی حلالی نوکر۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہمیشہ وہاں والے یہاں سے مانگنے آتے ہیں۔ میں نے زمین والوں کو کبھی نہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جبریل سے وہ کہہ رہے ہوں کہ جبریل بھائی جب جنت سے آنا تو جنت کا پھل لیتے آنا، جنت سے پانی لیتے آنا، جنت کا لباس لیتے آنا، جنت کا طعام لیتے آنا۔ نہیں، ہے ایک بات آگے کر دوں، جنت کی بات جو ہو رہی ہے، 4 دن دعوت کی تھی حضرت مصطفیٰ کی اہل بیت نے، ایک دن امیر المومنین نے، ایک دن جناب بی بی نے، ایک دن حسن مولا نے، ایک دن حسین مولا نے۔ 4تھے دن کی دعوت کھا کے سرکار جانے لگے، دروازے تک جناب فضا چھوڑنے گئی۔ تو سرکار نے جناب فضا کے چہرے کی تحریر کو پڑھا اور فرمایا فضا بیٹا کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کیا بات ہے جی؟ جی سرکار گزارش کرنی ہے تو بولو بیٹا۔ فضا کہتی ہے بادشاہ 4 دن سرداروں کی دعوت قبول کی ہے، ایک دن کنیز کو بھی عطا گیا۔ سرکار فرماتے بیٹا تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، ہم کل تیری دعوت کھانے آئیں گے۔ اور یہ بہت ہو رہی ہے دروازے پر، نہ ادھر بات ہو رہی ہے نہ باہر۔ سرکار رخصت ہو گئے۔ اگلے دن مغربین کی اذان ہوئی، امیر المومنین نے سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر علی نے سلام کیا، مولا اجازت ہے میں اب گھر جاؤں؟ فرماتے علی رکو، ہم نے بھی تمہارے ساتھ گھر جانا ہے تمہارے۔ علی نے کہا مولا آپ کا گھر ہے، مالک ہے۔ جب ویسے آج میں پوچھ سکتا ہوں کہ آج کیسے شفقت فرما رہے ہیں؟ فرمایا ہم ایسے تھوڑا جا رہے ہیں، میں یا علی تجھے پتا ہے میں اس کو ایسے ملنے نہیں جاتا جب تک وہ بلائے نہ۔ آج ہماری دعوت ہے۔ علی کہتے ہیں بادشاہ آج کس کی طرف سے؟ فرمایا فضا بیٹی کی طرف سے۔ بسم اللہ سرکار۔ سرکار آ رہے اپنی مسند پہ بیٹھے، امیر المومنین حجرے میں گئے، فضا کو بلایا۔ فضا جی بادشاہ، کائنات کے سلطان کی دعوت کی ہے، پتہ ہی نہیں، تجھے پتہ ہے گھر میں فاقہ ہے؟ علی شہنشاہ ہے نا جی، تو کچھ بتاتے ہم انتظام کرتے۔ چادر اتاری فضا نے، رکھی علی کی نالین پر، کہتے یا علی عرصہ ہو گیا ہے تیرے گھر میں نوکری کرتے ہوئے، اتنا پتہ مجھے ہے بادشاہ کہ یہ آپ کر سکتے ہیں کیا
کہ یا علی آدم سے لے کر اب تک جتنے دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کو بلا سکتا ہے واپس، جو قیامت تک پیدا ہونے ہیں تو وقت سے پہلے ان کو بلا سکتا ہے، سب کو بلا، فضا کی دعوت ہے۔ آباد رہے وہ بندہ جس نے مشکل وقت میں میری مدد کر دی ہے۔ علی فرماتے ہیں تجھے اس بات پہ ناز کیا ہے، میرے سامنے اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہو؟ کہتے یا علی آپ کے بچے مجھے قصے سناتے ہیں کہ جبریل فرشتے نے حضرت لوط نبی کی بستی کو اپنے پر کی ایک نوک پر ساری رات لے کے کھڑا رہا، جبریل تھکا نہیں۔ اتنی طاقت مولا جبریل میں کہاں سے آئی؟ ہے علی فرماتے چونکہ وہ باقی فرشتوں کی نسبت اللہ کے قرب میں زیادہ ہے، اس لیے خدا کی جتنی بھی عزت ہے اس کی شعائیں جبریل پر پڑتی رہتی ہیں، تو تھوڑی بہتی اس کی عطا کردہ طاقت اس کے پاس ہے۔ علی کے قدم چوم کر کہتے ہیں یا علی وہ اللہ کے قرب میں رہتا ہے، میں ہر وقت بطول کے قرب میں رہتی ہوں۔ واہ 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 واہ، آباد و شاد رہو جو شام کے وقت سیدہ کو سلام کر رہے ہو۔ امام زمانہ دیکھ رہا ہے آپ کے ہاتھوں کو میرے بادشاہ۔ علی فرماتے پھر منگا کھانا، جنت کی بات یاد ہے نا، علی فرماتے پھر منگوا کھانا۔ فضا نے جھولی اٹھائی، مصلے پہ بیٹھ گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار جو مہمان ہے نا میرے پاس وہ یہاں کا نہیں ہے، وہ ہے ہی تیرے وطن کا، مجھے کیا پتا وہ کیا پسند کرتا ہے، تجھے اس جھولی کا واسطہ جس جھولی میں حسین کھیلتا ہے، بھیج جنت سے کھانا آیا۔ بندے عالم، خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، وہاں والے یہاں سے مانگتے ہیں، یہ نہیں مانگتے۔ اگر آپ سورۃ الرحمن کو بھی پڑھ لیں یا قرآن پڑھ لیں تو اللہ نے جنت کا ذکر اتنا کیا ہے، اتنے حسن بتائے ہیں جنت کے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میرا مرنے کو دل کرتا ہے، پہنچیں یار یہ دنیا ہے ہی کیا۔ جنت میں موت نہیں ہے، جنت میں بیماری نہیں ہے، جنت میں ضعیفی نہیں ہے، جنت میں بدصورتی نہیں ہے، جنت میں فنا نہیں ہے، جنت میں بقا ہی بقا ہے، حسن ہی حسن ہے، کمال ہی کمال ہے۔ لیکن مجھے اس منبر کی قسم اور بارگاہ کی قسم، افطاری کا وقت ہو رہا ہے، علی شہنشاہ کی عزت کی قسم ہے، کسی چیز کی جنت میں کمی نہیں، اسی جملے پہ بول پڑنا ہے۔ لیکن جبریل جب بھی جنت چھوڑ کے زمین کی طرف آتا ہے تو جنت کی حوریں جبریل کی ابا پکڑ کے کہتے ہیں جبریل بھائی زمین پہ جا رہا ہے، واپسی پہ کربلا سے خاک شفا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں حسین کی جاگیر بھی کیا ہے کہ جنت والوں کو بھی خاک شفا کی خواہش ہے۔